پیار اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف سبھی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے جن بندوں کو اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں، اپنی رحمتوں میں ڈھانپنا چاہتے ہیں، انہیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ آپ حضرات واقعتاً بڑے خوش نصیب ہیں۔ بہت سے لوگ تو آپ میں ایسے ہوں گے کہ اگر ان کی عمر مثلاً 50 سال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک کی زندگی میں جس کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اب تک نماز پڑھتے رہے، انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہے وہ دن جس میں بیت اللہ شریف ہماری نظروں کے بالکل سامنے ہوگا۔ بہرحال میں اس مبارک سفر پر آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سفر کو وسیلہ ظفر بنا دے۔ آمین کہیے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سفر کو بے انتہا قبول فرما لے، اس کے ہر عمل کو قبول فرما لے۔ سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو درست کر لیں۔ اسے آپ پکنک مت بنائیے، یہ کوئی پکنک نہیں ہے، دینی پکنک نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور رحمت کے حصول کا ایک بہترین سفر ہے۔ تو ہم نیت یہ کریں کہ میں اللہ رب العزت کے بلانے پر جاتا ہوں اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مجھے اپنے اس عمرہ کے عمل کے ذریعے حاصل ہو جائے۔ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عمرہ یہ سنت ہے، زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے اور عمرہ کرنا سنت ہے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ عمرے کیے ہیں۔ عمرہ میں کل ملا کر 4 اعمال ہیں۔ آپ اچھی طرح سے ایک ایک بات کو یاد رکھیں۔ کتنے اعمال ہیں بھائی؟ 4 اعمال ہیں۔ 4 کام کا نام عمرہ ہے۔ وہ مرد کرے، وہ عورت کرے، وہ یہاں اپنے ملک سے احرام باندھ کر عمرہ کر جائے، عمرہ کا احرام باندھ کر جائے تو بھی وہی 4 کام ہے، وہاں مسجد عائشہ سے آپ عمرہ کی نیت کر کے عمرہ کریں تو بھی یہی 4 کام ہے۔ بہرحال عمرہ میں کتنے کام ہیں کل ملا کر؟ اسے یاد رکھیں۔ نمبر 1 پہلا کام ہے احرام باندھنا، نیت کرنا، سمجھے نا؟ اصل تو ہے نیت کرنے کے بعد میں کچھ چیزیں جو پہلے سے حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ میں آگے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اصل ہے پہلی چیز عمرہ میں نیت، سمجھ گئے؟ کیونکہ نیت کرنے کے بعد میں جو چیزیں پہلے سے حلال تھی ان ایسی کچھ چیزیں حرام ہو جاتی، جیسے خوشبو استعمال کرنا حلال تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے عمرے کی نیت کر لی اب یہی خوشبو استعمال کرنا حرام ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک مثال دی میں نے۔ بہرحال پہلا عمل ہے نیت کرنا، اسی میں احرام وغیرہ آتا ہے۔ دوسرا عمل اور دوسرا کام عمرہ میں ہے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا۔ بیت اللہ شریف کا طواف بھی بہت آسان ہے، عمرہ کی نیت کرنا بھی بہت آسان ہے۔ یقین مانیے دین کا ہر عمل ہر ایک کے لیے آسان ہے، اور جہاں کوئی مشکلات اگر پیش آ سکتی تھی اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کے ذریعے سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ بہت ساری مثال ہے، اس کی تفصیل میں ہم جا نہیں سکتے ابھی۔ بہرحال طواف کرنا بھی بہت آسان عمل ہے جو عمرے کا دوسرا کام ہے۔ نمبر 3 عمرے کا تیسرا عمل اور تیسرا کام ہے طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا، سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد چوتھا عمل ہے مردوں کو ڈال کروانا اور عورتوں کو اپنے سر کے بال کٹوانا۔
اب یہ 4 کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہی سیکھنے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز عمرہ کرنے کا جو شرعی طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے، ہمارے آقا نے اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، ہم وہ باتیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تعلق ہے نیت کا۔ اچھا دیکھیے، میں آپ کو گھر سے نکلنے سے لے کر کے انشاءاللہ وہاں جا کر کے عمرہ کرنے تک کے تمام اعمال بھی ترتیب بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس دن آپ کی روانگی ہو، وہ جو بھی دن ہو، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ روانگی سے پہلے غسل کر لیں۔ یہ غسل کرنا نہ مردوں پر فرض ہے نہ عورتوں پر فرض ہے، بہتر ہے، سمجھ گئے؟ اگر خدا نخواستہ عورت پاکی کی حالت میں نہ ہو، پھر بھی وہ روانگی سے پہلے غسل بولو کر لے۔ اچھا، اس غسل میں پھر بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم کے جو زائد بال ہے اس کی اچھی طرح سے صفائی کر لے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، غسل کر لیا، جیسا کہ میں نے بتایا یہ غسل کرنا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔ غسل کرنے کے بعد اپنے کپڑوں میں سے جو کپڑے مناسب ہو وہ کپڑے پہن لیں، مرد بھی عورت بھی۔ اور اگر آپ اچھا پھر روانگی سے پہلے اگر موقع ہو اور مکروہ وقت نہ ہو تو بہتر ہے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے نکلے۔ اب یہ 2 رکعت مسجد میں اگر آپ نے وقت کی کوئی نماز ادا کی ہے، جیسے ظہر کی نماز ادا کی ہے، وہ کافی ہے، لیکن الگ سے 2 رکعت پڑھ لی جائے تو بہتر ہے۔ عورتیں گھر میں پڑھ لیں، سمجھے کہ نہیں؟ جہاں بھی موقع ہو آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 رکعت پڑھنا بھی فرض تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ اگر یہ 2 رکعت ہمارے پاس موقع ہے اور ہم پڑھتے ہیں تو بہتر ہے پہلی رکعت میں قل یا الکافرون، دوسرے میں قل واللہ پڑھے، جیسے جو بھی سورت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی، غسل بھی کر لیا، اور اب جو شرعی لباس تھا وہ بھی ہم نے پہن لیا، ابھی احرام نہیں باندھا ہم نے۔ اب جب نکلنے کا وقت آئے تو اپنے سامان کا ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ بڑی بیگ 2 ہے مثلا اور ہینڈ بیگ مثلا 1 ہے، وغیرہ وغیرہ، سمجھے کہ نہیں؟ اب نکلنے کے وقت اس کی پوری کوشش کریں، پورا اہتمام مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں۔ گھر سے نکلنے کے وقت حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر ہو، بہت مقدس سفر ہے، بہت مبارک سفر ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ کوئی بھی کام خلاف شریعت ہم سے نہ ہو۔ ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو، جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر غیر محرم آپس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ گھر والوں سے ملنا ہو، آپس میں ہر ایک سے خوشی خوشی رخصتی لیں اور ایک دوسرے سے معافی شافی کریں، لیکن اجنبی مرد اجنبی اور غیر محرم مرد ہے تو وہ غیر محرم عورت سے نہ ملاقات کریں نہ معانقہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ خیر ایسے ہی یہ تو خیر نارمل چیز ہے، اس سے زیادہ آج جو ایک فیشن کی طرح سے بن چکا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کی کلپس بنائی جاتی ہیں اور ویڈیو بنائے جاتے ہیں اور فوٹو لیے جاتے ہیں، یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ اس سے جہاں تک ہو سکے احتیاط کرنا چاہیے۔ اچھا، میں یہاں 2 باتوں کی طرف آپ کو خصوصیت کے ساتھ توجہ دلاتا ہوں، آپ سبھی اس پر ضرور عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ سب عمل کرو گے انشاءاللہ؟ پہلا عمل بہت آسان ہے، مردوں کے لیے بھی آسان ہے، عورتوں کے لیے بھی آسان ہے۔ جو عورتیں پاک ہیں ان کے لیے بھی آسان ہے، اور ان دنوں میں اگر وہ عورتیں پاک نہیں ہیں ان کے لیے بھی آسان ہے، اور وہ عمل ہے باوضو رہنا۔ کوشش کیجئے کہ یہ پورا سفر ہمارا باوضو ہو، شاید اس کی برکت سے پوری زندگی باوضو رہنے کی ہمیں توفیق مل جائے۔ ہم نے ایسے بزرگوں کے حالات پڑھے ہیں کہ ان کی پوری زندگی انہوں نے باوضو گزارنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اب بے وضو کے کتنے فضائل ہیں، جب ہم باوضو رہیں گے اس سے کتنے فوائد اور فضائل حاصل ہوں گے، اس تفصیل میں جانے کا بھی موقع نہیں ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ جب باوضو رہیں گے نا انشاءاللہ بہت حد تک شیطان کے حملوں سے، شیطان کے وسوسوں سے اور
शैतानी कामों से और गुनाहों से इंशाअल्लाह वजू की बरकत से महफूज रहेंगे। और चूंकि वजू इबादत है तो जितनी देर आप बावजू रहोगे उतनी देर इंशाअल्लाह इबादत का सवाब मिलेगा। अब बताइए बावजू रहना कौन सा मुश्किल काम है। इस सफर में भी कोशिश करें और अल्लाह अगर तौफीक दे तो सारी जिंदगी इसकी कोशिश करें, एहतमाम करें। करोगे भाई इंशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ ये है, अपने मोबाइल को या तो वाइब्रेट पर कर दे या कोई ऐसी मुनासिब नात हो तो ठीक है, वरना हरगिज कोई कव्वाली या कोई ऐसा म्यूजिक या कोई ऐसा गाना शाना हरगिज नहीं होना चाहिए। बेहतर तो ये है कि आपका मोबाइल उस पर हो, वाइब्रेट पर हो। उसकी वजह ये है कि मैंने हरम काबा में, बैतुल्लाह में मताफ जहाँ तवाफ किया जाता है ना, तवाफ के दौरान मैंने देखा है बाज लोगों के मोबाइल की रिंग बजी तो उसमें गाने की आवाज आ रही है। याद रखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर हरम की एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर है तो हरम के एक गुनाह का वबाल भी 1 लाख के बराबर है। अगर हमसे नफली इबादतें ज्यादा न हो सके तो उतना नुकसान दीनी एतबार से नहीं है जितना नुकसान गुनाहों की वजह से हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब ये है उस सफर के दौरान अगर ज्यादा से ज्यादा नफले नहीं पढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सके, ज्यादा से ज्यादा तवाफ नहीं कर सके, इतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान गुनाहों से। यानी गुनाहों से बचने का बहुत ज्यादा एहतमाम करो। गुनाहों से बचने के साथ साथ जितनी इबादत हो सके अल्लाह तौफीक दे करो, बहुत सवाब है। लेकिन ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है कि एक तरफ गुनाह भी हो रहे हैं और एक तरफ इबादतें भी हो रही है। बहरहाल तो रिंगटोन को थोड़ा सा मोबाइल वाइब्रेट पर कर दें। अच्छा, उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पर जाओगे तो आमतौर पर डायरेक्ट की फ्लाइट होती है। इस पर तो अभी गालिबन यही है अहमदाबाद से ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर जहां भी मुनासिब मौका हो तो वहां एहराम ये कपड़े मर्द हजरात अपने जो सिले हुए कपड़े हैं वो उतार दें, ठीक है। औरतें जो कपड़े उन्होंने पहने हैं उन्हीं कपड़ों में एहराम की नीयत कर सकती है। याद रखो औरतों के एहराम के लिए न कोई मखसूस लिबास है, न औरतों के एहराम के लिए कोई मखसूस रुमाली है, कुछ नहीं। जो रुमाली और जो ओढ़नी वगैरह आपने जो दुपट्टा वगैरह है उसी में आप एहराम, आपका वो एहराम हो सकता है, उसी में आप नियत कर सकती हैं। बात समझ गए नहीं समझे? बशर्ते कि वो कोई गैर शरई लिबास नहीं होना चाहिए। खैर, अलबत्ता मर्द हजरात के लिए 2 सफेद चादरें हैं, ठीक है। तो अभी आप एयरपोर्ट पर जाने के बाद सिले हुए कपड़े निकाल लेंगे और अपने एहराम की दोनों चादरें बोलो पहन लेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एहराम की चादरें कहाँ रखनी चाहिए? हैंड बैग में रखनी चाहिए, समझे, लगेज में नहीं। बाज लोग गलती कर जाते हैं, लगेज में जब वो सामान वो लगेज में वो जो एहराम की चादरें रख देते हैं तो फिर एहराम में बड़ी तकलीफ और दिक्कत पेश आ जाती है। तो अपने हैंड बैग में रखते हैं। अच्छा, एहराम बांधने का तरीका तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं कहा करता हूँ जिसको तहबन और अपनी जुबान में लुंगी पहनते आती है उसको एहराम बांधते बोलो आता है। क्यों भाई? एहराम की 2 चादरें हैं, एक चादर तहबन या लुंगी के तौर पर बांध लेनी है, ठीक है, और दूसरी चादर जैसे हम लोग बस दोनों कंधों पर डाल लेनी है अभी तो एहराम बांधना कोई मुश्किल काम नहीं है, समझेंगे नहीं, बिल्कुल नॉर्मल काम है। अच्छा, एहराम लुंगी के तौर पर जो हमने बांधा है तो बेल्ट वगैरह आता है, आपको पता ही है, तो वो बेल्ट अच्छी तरह से बांध ले ताकि हिफाजत और सेफ्टी हो अच्छी तरह से। एहराम बांधने के वक्त 2 रकात नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर मौका है और मकरू वक्त नहीं है 2 रकात आप पढ़ सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, समझ गए? अच्छा, एहराम बांधने के वक्त बावजू होना और गुस्ल करना और वुजू करना भी जरूरी नहीं है। अगर आप बावजू है तो अच्छी बात है,
باقی خالی احرام باندھنے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اچھا، احرام باندھنے کے بعد ابھی ہمیں نیت نہیں کرنی، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو. ایئرپورٹ پر جتنا بھی پروسیجر ہے وہ سارا نمٹانے کے بعد، اس سے فری ہونے کے بعد، جب آپ حضرات فلائٹ میں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ، تو فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد تقریباً 4.5 گھنٹے کی یہ فلائٹ ہوتی ہے. جدہ پہنچتے ہوئے اتنا ٹائم تقریباً لگتا ہے. ہمارے خیال کے مطابق جدہ پہنچنے سے آدھا گھنٹہ پہلے احتیاط ہم کہہ رہے وہ ہم میقات سے گزرتے ہیں، اس سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے. لیکن ہم عام طور پر اپنے رفقا سے یہی کہتے ہیں کہ جب فلائٹ چلنا شروع ہو اور آپ کو اگر کھانے وانے کا نظام فلائٹ میں کیسا بھائی ہے عمیر، فلائٹ میں کھانا وانا ہے یا فلائٹ رکی ہے؟ آپ کی طرف سے ہے نا، ماشاء اللہ. یہ سبھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سخاوتوں کو قبول فرمائے. فلائٹ والے نہیں لے رہے. آج کل میں نے دیکھا بڑا تعجب ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ڈومیسٹک میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کھانا مل بھی سکتا ہے، نہیں، اب تو انٹرنیشنل بھی ہم نے دیکھا ہے. بہرحال فلائٹ کی طرف سے تو نہیں ہوگا، لیکن ان دوستوں کی طرف سے کھانے کا نظام ہوگا. تو خیر، کھانا وانا جب آپ نے کھا لیا، فلائٹ چلنے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد میں آپ کھانے سے فری ہو گئے، اب کوئی کام تو ہے نہیں. اب بہتر یہ ہے کہ ابھی سے آپ نیت کر لیں. مرد بھی عورتیں بھی جتنے بھی عمرہ میں جانے والے ہیں وہ کھانا وانا فری ہو کر کے فلائٹ میں ہی نیت کر لیں. بات سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ نیت کرنا بہت آسان ہے، کسی کے لیے مشکل نہیں ہے. نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے بھی نیت کے الفاظ ادا کر لیے جائے تو یہ بہتر ہے. اور زبان سے نیت کے الفاظ یوں ادا کریں گے ہم، اے اللہ، بولیے، میں عمرے کا ارادہ کرتی ہوں، آسان فرما، قبول فرما. ہو گئی نیت، ہو گئی نیت. اب یہی نیت آپ کو بیت اللہ کے طواف کے وقت بھی کرنی ہے. وہاں پر عمرے کے بجائے طواف کا لفظ استعمال ہے، اللہ میں بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں، کرتی ہوں، آسان فرما، قبول فرما. اور یہی نیت صفا مروہ کی سعی سے پہلے بھی، اے اللہ صفا مروہ کی سعی کا ارادہ کرتا ہوں، کرتی ہوں، آسان فرما، قبول فرما. بال کٹوانے کی لائن میں کوئی نیت ہے ہی نہیں. خیر، نیت جیسے ہی آپ نے کر لی تو نیت کرتے کہ فوراً بعد، اب ساری پابندیاں شروع ہو گئی. سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد میں ہمیں لبیک پڑھنی ہے. 1 مرتبہ لبیک پڑھنا تو ضروری ہے، اور 3 مرتبہ لبیک پڑھنا نیت کے بعد سنت ہے. اور مرد حضرات آواز سے لبیک پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ سے لبیک پڑھیں گی. آواز سے کا مطلب یہ نہیں کہ چلا کر بھی لبیک پڑھو، پاس کریں ان کے لوگ پریشان ہو جائے. مطلب نارملی آواز میں ہم سن سکیں، ہمارے پڑوس والے سن سکیں. دیکھو یاد رکھو، کسی بھی عمل سے، وہ چاہے دینی عمل ہی کیوں نہ ہو، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. شریعت ہمیں اس سے منع کرتی ہے. بات سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ تو بہرحال نیت کرتے ہی فوراً ہمیں کیا پڑھنا ہے بھائی بولو؟ تلبیہ اس کو کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں. لبیک تو سب کو آنی ہی چاہیے. اور لبیک ویسے مت پڑھ لو، بلکہ لبیک کا مطلب سامنے رکھو، اور اس کو سامنے رکھ کر کے پورے اس کے مطلب اور اس کے معنی کو سامنے رکھ کر کے سوچ سمجھ کر کے لبیک پڑھیے. ٹھیک ہے نا؟ لبیک کا مطلب ہوتا ہے لبیک، حاضر ہوں میں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں. اے اللہ تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، تیری مخصوص صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، تیری عبادات میں بھی کوئی شریک نہیں. لا شریک لک، یہ مطلب ہے گا. بھائیوں، شرک سے اپنے آپ کو بچا لو. آج بہت ساری باتیں اور بہت ساری شادی غمی کی رسمیں ایسی بھی ہیں جہالت کی وجہ سے اس کی جڑیں شرک تک ملتی ہیں. یاد رکھو، قرآن و سنت سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑا گناہ بندوں کا معاف کر دیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے شرک کو اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں کریں گے. شرک اللہ کو بالکل پسند نہیں. اس لیے اپنے دربار میں آنے والوں سے پہلے شرک کی نفی کروائی، کہلوایا کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میرا یہ ایمان ہے. لا شریک لک لبیک. دیکھو بار بار یہ لبیک کا مطلب حاضر ہوئے اللہ، یعنی یہ اس تصور کے ساتھ آپ لبیک پڑھیے، اے اللہ میری کیا مجال ہے، میری کیا حیثیت ہے جو میں آپ کے دربار میں آؤں. اے اللہ آپ کے بلاوے پر میں حاضر ہو رہا ہوں.
میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ ایسا مقدس مقام ہے حرم شریف، بلکہ حرمین شریفین، میرا خیال تو یہی ہے کہ وہاں جانے والے، وہاں قسمت والے، وہاں دولت والے کم جاتے ہیں، قسمت والے زیادہ جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ ہاں، دولت والے کم جاتے ہیں۔ میں نے بہت سے دولت والوں کو دیکھا ہے، ان کا ویکیشن یورپ میں گزرتا ہے، ان کا ویکیشن دبئی میں گزرتا ہے، اور نہ جانے دنیا کے کون کون سے رنگین ملکوں میں، رنگینیوں میں گزرتا ہے، اور کتنے مبارک ہیں وہ لوگ۔ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ان کے پاس انتظام نہیں ہے، ایک ایک پیسہ جمع کر کر کے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ خوشحال ہوں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جانے والا امیر ہو۔ وہاں امیر ہی نہیں بلکہ مقدر والے جاتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں دولت والے کم، قسمت والے زیادہ جاتے ہیں۔ اپنی قسمت پر ناز کیجیے۔ تو بہرحال لبیک پڑھنا ہے تو آپ بھی، میری تمنا یہی ہے کہ اس موقع پر سب مل کر کے پڑھیے میرے ساتھ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب پڑھیے، ذرا آواز سے پڑھیے اور جھوم کر کے پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نیت کرنے کے بعد اب زیادہ سے زیادہ لبیک پڑھنا بہتر ہے، تسبیح پڑھنے سے زیادہ بہتر، اور استغفار پڑھنے سے زیادہ بہتر، کوئی اور عبادت نفلی عمل کرنے سے زیادہ بہتر لبیک پڑھنا ہے، سمجھے نا؟ تو زیادہ سے زیادہ مرد بھی، عورتیں بھی، البتہ عورتیں ذرا آہستہ سے پڑھیں گی۔ پھر اب سے جب انشاءاللہ وہاں جدہ ایئرپورٹ پر آپ اتروں گے تو وہاں کی ضروری کارروائی سے فری ہونے کے بعد آپ کو بس کے ذریعے سے مکہ المکرمہ آپ کے ہوٹل میں لے جایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہوٹل میں جانے کے بعد اگر کسی کو تھکان ہے، آرام کا تقاضا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آرام کر لیں۔ اگر غسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ غسل بھی کر سکتے ہیں احرام کی حالت میں، البتہ وہ غسل صفائی کا نہیں ہوگا بلکہ ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے ہوگا۔ آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یعنی آپ باتھ روم میں جا کر کے احرام کی چادریں نکال کر بس شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیں، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے مل کے نہ نہائیں، صابن کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں احرام کی چادریں تبدیل کر لوں، کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جن احرام کی چادروں میں نیت کی ہے اسی میں آپ پورا عمرہ کریں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے احرام کی چادریں تبدیل کر سکتے ہیں، خواتین بھی اگر اپنے لباس کو بدلنا چاہیں بدل سکتی ہیں۔ خیر، آپ نے اگر وہاں ضرورت پڑی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی بہا لیا، جس کو غسل کہہ سکتے ہیں لیکن ایک ترتیب بتلا دی، اگر ضرورت پڑ جائے ذرا آرام کر لو، ہو سکتا ہے تھکان زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ پہلے آرام کر لو۔ حرم میں جانے کی جلدی ابھی نہ کرو، وجہ یہ ہے کہ اصل منشا یہ ہے کہ حرم میں جس وقت ہم جائیں تو پوری چستی کے ساتھ، ذرا بھی سستی نہ ہو، ذرا بھی تھکان نہ ہو۔ خیر، جب آپ فری ہو گئے، ماشاءاللہ فریش ہو گئے، اب جب حرم میں جانے کا موقع آئے تو بہتر یہ ہے اپنے پہلی مرتبہ جب جا رہے ہیں اس سفر میں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے تمام رفقا کے ساتھ ہی میں جائیں، یہ اچھا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جانے سے پہلے اپنے ہوٹل کا کارڈ اپنے پاس ضرور رکھ لیں، چونکہ یہ ممکن ہے کہ یہاں سے حرم میں جاتے ہوئے تو آپ سب مل کر کے ایک گروپ کی شکل میں جائیں، لیکن حرم تو بہت بڑا ہے، آپ جا کر دیکھو گے انشاءاللہ، زندگی میں اتنا مجمع کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، اور حرم بہت بڑا ہے، اندر باہر بہت بڑا۔
اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہر وقت ہوتے ہیں. کئی مرتبہ ہم نے ایسا ارادہ کیا کہ دوپہر میں 2 بجے کے بعد ذرا جائے، دھوپ زیادہ ہوتی شاید پبلک کم ہو، تو دیکھا تو دوپہر کے بعد. ہم نے سوچا کہ رات میں آدھی رات کے بعد اٹھ کر کے جائے، شاید پبلک کم ہو. ہم یہ تمنا ہی کرتے رہے، لیکن کوئی ایسا وقت ہمیں تو میسر ہی نہ ہوا کہ جس میں کوئی پبلک کم ہو. لاکھوں لوگ ہر وقت وہاں موجود رہتے ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ گروپ کی شکل میں آپ جائیں، لیکن وہاں جانے کے بعد آپ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں. تو اس وقت اگر آپ کے پاس کارڈ ہے تو اس سے آسانی کے ساتھ آپ اپنے ہوٹل تک آ سکتے ہیں. یہ ویسے میں نے احتیاطاً ایک بات کہہ دی. اچھا، اب حرم میں جب آپ پہنچ جائیں تو بہتر تو یہ ہے کہ باب عمرہ سے آپ حرم میں داخل ہو. حرم سے کئی گیٹ ہیں، لیکن اب آپ کو جو پہلی مرتبہ گئے یا بہت سالوں کے بعد گئے، ان کو پتا کیسے چلے گا کون سا گیٹ نمبر ہے، کیا ہے. تو آپ کے لیے ہوٹل سے جس راستے سے آپ آئے ہیں اور آپ کا جو آپ کے لیے جس دروازے سے داخل ہونا آسان ہو، اسی دروازے سے آپ داخل ہو جائیں. البتہ داخل ہونے سے پہلے دعا کر لیں، دعا پڑھ لیں. اچھا جی، ہوٹل سے حرم میں آتے ہوئے پیدل آئے تو بھی اور سواری پر سوار ہو کر آئے تو بھی کیا پڑھتے ہوئے آنا چاہیے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ضروری نہیں کہ آپ وہاں بھی ساتھ میں مل کر کے پڑھیں، کوئی پڑھے نہ پڑھے ہم پڑھتے رہیں. سمجھ گئے؟ اب حرم کے دروازے پر آنے سے دروازے پر آنے کے بعد داخلے سے پہلے آپ جو ہیں سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی نیت کر لیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور اعتکاف کی بھی نیت کر لیں. بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت الاعتکاف. سمجھ گئے؟ اور اب داخل ہونے کے بعد یہ نیت کری، اور مرد بھی عورتیں بھی نیت کریں. البتہ خدا نخواستہ کسی عورت کو حیض آ گیا، پاکی ختم ہو گئی، ناپاکی ہو گئی، تو ایسی صورت میں ایسی عورت احرام کی حالت میں تو رہے گی، لیکن حرم میں ابھی داخل نہیں ہو سکتی. پاکی کا انتظار اسے کرنا پڑے گا. ہمارے ہر گروپ کے اندر الحمدللہ میں بھی شامل ہوتا ہوں، اور ہم کو شامل کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگر ہمارے ٹور کے رفقا کو خدا نخواستہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور وہاں کوئی مسئلہ بتلانے والا نہ ہو، تو آپ اپنا وہ مسئلہ وائس میسج کے ذریعے سے چھوڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کی رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. خیر، اب حرم میں داخل ہونے کے بعد بہتر یہی ہے کہ ابھی اپنے نظر کو نیچے رکھیں. اچانک بیت اللہ پر نظر ہماری نہ پڑ جائے، اس کا دھیان رکھیں. سمجھ گئے نا؟ ابھی نظر کو بچا کر کے رکھیں. اور حرم میں داخل ہونے کے بعد آپ کو پھر بیسمنٹ میں جانا ہے. ابھی الحمدللہ آپ سب نے احرام باندھا ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ تو آپ جب داخل ہوں گے بیت اللہ کے کسی بھی گیٹ سے، تو آپ فرسٹ فلور میں داخل ہوں گے. آپ کو پھر مطاف جہاں پر طواف ہوتا ہے اور جہاں بیت اللہ اور اس کا بیچ کا جو حصہ کھلا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں، وہ گراؤنڈ فلور میں ہے. آپ کو نیچے جانا ہے. تو آپ جو ہے نیچے پہنچ کر کے کسی مناسب جگہ میں جہاں آپ آرام سے کھڑے رہ سکتے ہیں 10-15 منٹ، ایسی کوئی مناسب جگہ ملے تو آپ بھی اور ٹور کے تمام رفقا ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر اب پورے ارادے کے ساتھ نظر کو اٹھا کر بیت اللہ کی طرف دیکھے. یہ اتنا مقدس یہ موقع ہے کہ کعبے پہ پڑی جو پہلی نظر کیا چیزیں ہیں دنیا بھول گیا. واقعہ یہ ہے کہ ہم نے پتھروں کو پگھلتے ہوئے دیکھا ہے، جن کے سینوں میں کالے پتھر ہیں، یعنی پتھر سے زیادہ سخت دل ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کی بھی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں بس. اور وہ منظر ہی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بھول ہی نہیں سکتا. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اگر 60 سال کی عمر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اب تک 60 سال سے جس بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی تھی، وہ بیت اللہ آج ہماری نظروں کے سامنے ہے. یہ مقدس موقع ہے جس میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اچھا، اب یہاں بعضوں کا خیال یہ ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی. غلط ہے، ایسا نہیں ہے. پلک جھپکنا نہیں جھپکنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لہذا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
اچھا پھر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو پہلی مرتبہ آپ بیت اللہ دیکھ رہے ہیں یا اس سفر میں جو پہلی نظر آپ کی بیت اللہ پہ پڑی اس میں جو دعا مانگو گے وہی قبول ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے۔ حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی بیت اللہ پر نظر پڑے، دن میں 5 مرتبہ پڑے تو 5 مرتبہ بیت اللہ پر نظر ڈالنے کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو جی بھر کر کے دعا مانگیے اور دعا میں وہ انداز اختیار کیجئے جس میں ہماری عاجزی زیادہ سے زیادہ ظاہر ہوتی ہو اللہ کے حضور۔ سمجھے نا؟ مردوں کے لیے بہتر ہے دونوں ہاتھوں کو پورے طور پر اس طرح سے اٹھا کر کے دعا مانگے، اپنی عاجزی کا زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے اظہار کریں اور جو مانگنا ہو دل کھول دیں۔ اپنے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، مرحومین سب کے لیے، جس کے لیے جو مانگ سکتے ہو دین دنیا آخرت کو مانگے۔ اچھا جی کیا مانگیں گے؟ تو میں عموماً کہا کرتا ہوں 3 دعاؤں کا ضرور اہتمام کیجئے، یہ 3 دعا تو ضرور مانگیے اور دعائیں یاد رہے نہ رہے یہ 3 دعا مانگ لیجئے، انشاءاللہ العزیز یہ 3 دعا قبول ہوگی، بیڑا پار ہے۔ مانگوں گے تو میں بتا رہا ہوں کون مانگے گا؟ سب نے ہاتھ نہیں اٹھائے، سب مانگوں گے انشاءاللہ؟ یہ خواتین بھی مانگے گی انشاءاللہ؟ چلیے پہلی دعا میرے ساتھ ذرا دوہرا بھی لیجئے۔ اے اللہ تو ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، پھر کبھی ناراض مت ہونا۔ بتلائیے کیسی دعا ہے؟ بھائی نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ زکاتیں کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بیوی ٹیڑھی چل رہی ہے، آپ کی وہ بات نہیں کر رہا، آپ گھبرائیے نہیں، پھر بھی وہ اچھا سلوک کیوں کر رہا ہے؟ ارے بولو نا یار، جو اچھا سلوک کرتے وہ بولو ذرا۔ ماشاءاللہ سبھی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اچھا کبھی وہ شوہر بہت ٹیڑھا مزاج ہے، کم وقت کہیں کا، آپ کی بات نہیں کر رہا، پھر بھی وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا سلوک کرتی ہے، کاہے کے لیے؟ کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل ہم اور آپ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا۔ اب وہی چیز مانگ لو، اے اللہ آپ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، مجھ سے مت کہو، ہم سے، اور ہم کے اندر سب آ گئے، بیوی بچے ماں باپ رشتے دار بھائی بہن سب آ گئے۔ اے اللہ آپ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائیے اور پھر کبھی ناراض مت ہوئیے۔ پہلی دعا تو یہ مانگیے۔ دوسری دعا یہ مانگنی ہے، میرے ساتھ ذرا پڑھیے۔ اے اللہ آج کے بعد جب بھی جہاں بھی جو بھی دعا مانگو قبول کر لینا۔ دیکھا آپ نے؟ اللہ میاں کو یوں منوائیے لیکن بڑی عاجزی کے ساتھ، دادا گیری کے ساتھ نہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ۔ اے اللہ آج کے بعد جب بھی دعا مانگو، دن میں مانگو رات میں مانگو، اور جہاں بھی مانگو، حرم میں مانگو، ہوٹل میں مانگو، انڈیا میں مانگو، سعودی میں، اور جو بھی دعا مانگو دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، بچوں کے رشتے کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، اے اللہ آج کے بعد جب بھی جہاں بھی جو بھی دعا مانگو قبول کر۔ اب یہ دعا قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ نمبر 3 تیسری دعا، اے اللہ ہمارے آقا نے آپ سے جتنی بھی بھلائیوں کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعاؤں کو ہمارے لیے قبول کر لیجیے، اور ہمارے آقا نے آپ سے جتنی بھی برائیوں کی پناہ مانگی ہے ان سے ہماری حفاظت فرما دیں۔ ہمارا ایمان ہے کوئی خیر ایسا نہیں ہے جو ہمارے آقا نے مانگا نہ ہو۔ ہمیں تو معلوم نہیں ہے آقا نے کیا کیا دعائیں مانگی ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں اللہ سے سب سے زیادہ اگر کسی نے دعائیں کی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس پہ سبق ہے ہمارے لیے کہ جب آقا جس کا مقام اللہ کے پاس سب سے بڑا ہے، اس کی ساری مخلوق میں اس سے بڑا کسی کا مقام نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، اس کے باوجود ہمارے آقا اللہ سے اتنی دعائیں مانگتے ہیں، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کتنی دعائیں، ہمیں تو دعا مانگنا بھی نہیں آتا، 2 منٹ میں کلومیٹر پورے ہو جاتے ہمارے تو۔
آگے آتا ہی نہیں مانگتا ہے، کیونکہ مزاج ہی نہیں ہے مانگنے کا۔ یاد رکھو جو لوگ اللہ سے مانگتے ہیں دنیا میں ان کو پھر دنیا والوں سے مانگنا نہیں پڑتا، اللہ سے مانگنے کا مزاج بناؤ۔ بہرحال تو بیت اللہ کا اب جو ہے دعا سے اچھی طرح یہ 3 دعا تو ضرور مانگے، اور اس کے علاوہ جو مانگ سکتے ہو اپنے اعتبار سے مانگتے رہے۔ اگر کوئی بزرگ وہاں موجود ہے، کوئی اللہ والے وہاں موجود ہے، وہ دعا کرے، ان کی دعا میں شریک ہو جاؤ، لیکن خود سے ضرور مانگو، سمجھے نا؟ مانگتے نہ آئے تو اللہ سے کہو اے اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، آپ سکھا دیجئے، اور بغیر مانگے وہ سب کچھ عطا کر دیجئے جو دینی دنیاوی اخروی اعتبار سے ہمارے لیے بہتر ہے۔ خیر، دعا سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ لبیک پڑھتے پڑھتے بیت اللہ کے طواف کے لیے آگے بڑھیں گے، سمجھ گئے؟ لیکن وہ جو احرام کی جو 2 چادریں مردوں نے کندھے پر رکھی تھی نا، اب آپ کو استباء کرنا ہے طواف سے پہلے۔ استباء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو داہنا کندھا ہے اس کو کھلا کر دینا ہے، سمجھ گئے؟ احرام کی چادر کو داہنے کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی؟ یہ بہت ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں، آپ آرام سے معلوم ہو جائے گا۔ اب پھر سب سے پہلے بیت اللہ کے قریب آسانی سے جتنا قریب جا سکتے ہو جائیے، لیکن عورتوں کو زیادہ بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں نہیں جانا چاہیے، تھوڑا سا کھلا رہ کر کے طواف کرنا چاہیے، عورتوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ بیت اللہ شریف جہاں ہے، مثال کے طور پر سمجھ لیجئے یہ چوکو میں بیت اللہ شریف ہے، تو اس کا یہ جو کونا ہے یہاں حجر اسود ہے، اس کونے میں، اس کونے پر حجر اسود ہے جو جنت کا پتھر تھا۔ اس سے تھوڑا پہلے آپ بیت اللہ شریف کے وہ جو حجر اسود کا جو حصہ ہے جہاں سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے، وہاں جانے سے پہلے آپ کو بیت اللہ کا استقبال کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے مرد حضرات، اور عورتیں جیسے نماز کے لیے اٹھاتی ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ہاتھ چھوڑ دینے۔ یہ بیت اللہ کا استقبال اور ویلکم ہوا۔ اب پھر 2 قدم آگے جب آؤں گے تو آپ حجر اسود کے بالکل سیدھ میں آ جاؤں گے، اور اس کے سیدھ میں آنے کے بعد اب آپ کو حجر اسود کا استعلام کرنا ہے، یعنی اس کو بوسہ دینا ہے۔ اور حجر اسود کے استعلام کا طریقہ یہ ہے، دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اپنے ہاتھوں کو آہستہ سے چوم لینا ہے۔ یہ ہے استعلام، یعنی حجر اسود کا بوسہ دینا۔ وہاں جا کر کے بیت اللہ کے کونے میں جا کر کے حجر اسود کو ڈائریکٹلی بوسہ لینا ضروری نہیں ہے، اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، جانے کی زبردستی کوشش مت کرنا۔ وہاں جا کر کے بیت اللہ حجر اسود کو چھونے کا جو ثواب ہے، دور سے اشارہ کر کے ہاتھوں کو چھونے پر بھی وہی ثواب ہے، سمجھ گئے؟ خیر، اب طواف شروع کرنے سے پہلے پھر طواف کے لیے وہی اے اللہ طواف کا ارادہ کرتی ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ 7 چکر بولنا ضروری نہیں ہے، اور عمرے کا طواف بولنا ضروری نہیں ہے۔ ویسے طواف کی 7 قسمیں آپ کو یاد نہیں رہے گا، بس مطلقاً آپ نے طواف کا اللہ ارادہ کرتی ہوں، آسان فرما، قبول فرما، ہو گئی نہیں ہے۔ اب آپ طواف کرنا شروع کریں، یہی حجر اسود سے آپ کا طواف شروع ہوگا، اور چلتے چلتے جب حجر اسود سے پہلے کے کونے پر آئیں گے اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ اس دوران میں بہتر یہ ہے کہ نظر نیچی رہے، آسمان پر طواف کے دوران دیکھنا مکروہ ہے۔ نمبر 2، طواف کے دوران بیت اللہ کو دیکھنا بھی مکروہ ہے، حجر اسود کو بوسہ دینے کی بات الگ ہے۔ نمبر 3، طواف کے دوران کھانا پینا یا غیر ضروری بات کرنا بھی مکروہ ہے۔ ہاں، اگر پیاس لگی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں کھا پی سکتے ہیں، اگر واقعتاً تقاضا ہو، ضرورت ہو شدید، وہ حکم الگ ہے، اور کچھ ضروری بات اگر کرنی ہے تو وہ بات الگ ہے، لیکن غیر ضروری بات نہیں کر سکتے۔ طواف کے دوران بہتر تو یہ ہے کہ آپ تیسرا کلمہ پڑھیے، یا پھر یہ کہ آپ اپنے دل ہی دل میں ذکر کیجئے، جو بھی ذکر آسان ہو، یا قرآن شریف بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتے۔ بعض بزرگوں نے طواف کے ہر چکر کی الگ الگ دعائیں بیان کی ہیں، اگرچہ وہ دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
مثلا پہلے چکر میں حضور نے یہ دعائیں پڑھی ہو ایسا ثابت نہیں ہے. البتہ بعض بزرگوں نے الگ الگ چکر کی الگ الگ مسنون دعاؤں کو متعین کیا. وہ اپنے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے. اگر کسی کو الگ الگ چکر کی ساتوں چکر کی وہ دعائیں یاد ہو تو پڑھ سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے. اگر کسی کو وہ دعائیں یاد نہ ہو تو دل ہی دل میں طواف کے دوران دعا کر سکتے ہیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری بھی نہیں ہے, اور خاموشی سے بھی طواف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. خیر, لیکن حجر اسود سے لے کر کے یہاں رکن یمانی جو جہاں سے حضرت کونا سے پہلے جو کونا آتا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں, وہاں سے حجر اسود کے دوران ایک دعا پڑھنا سنت ہے. اور وہ دعا شاید سب کو آتی ہوگی اور آنی ہی چاہیے. میرے ساتھ پڑھیے قرآن پاک کی دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بس یہ دعا پڑھنا. رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک بار بار یہ دعا پڑھتے رہے. ہمارے آقا اس موقع پر یہی دعا پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ دنیا میں بھی بہترین زندگی دے, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی بہترین زندگی دے. زندگی کے ہر چیز بہتر سے بہتر ہو. بیوی ہو تو بہترین, شوہر ہو تو بہترین, اولاد ہو تو بہترین, ماں باپ ہو تو بہترین, گھر بار ہو تو بہترین, جاب ہو تو بہترین, شوق ہو تو بہترین. پھر دنیا حسنہ میں سب آ گیا. دوست ہو تو بہترین وغیرہ. اور وہ پھر آخرت حسنہ, اے اللہ آخرت میں بھی بہترین زندگی. شریعت یہ نہیں چاہتی کہ لوکی سوکی زندگی گزارو, فقیروں کی طرح زندگی. شریعت یہ نہیں چاہتی. اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے دنیا میں بھی بہترین زندگی گزارو, لیکن اپنے اللہ کو نہ بھولو. پھر دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اور اللہ عذاب نار سے, جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. یہ دعا کا مطلب ہوا. خیر, پھر جب آپ ایک چکر, ایک طواف کا ایک راؤنڈ لگاؤں گے نا, ایک چکر لگاؤں گے, حجر اسود کے پاس آؤں گے, پھر بیت اللہ کے حجر اسود کی طرف دیکھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اپنے ہاتھوں کو چومنا ہے. سمجھ گئے؟ ساتوں چکر میں اسی ترتیب سے آپ کو کام کرنا ہے. 7 چکر ہو جانے کے بعد آپ کا ایک طواف مکمل ہو گیا, یعنی عمرے کا جو دوسرا کام تھا وہ بھی ہو گیا. اب یہ طواف ہو جانے کے بعد 2 رکعت طواف کی پڑھنا واجب ہے. لیکن مکروہ وقت ہمارے یہاں عصر سے مغرب کا جو وقت ہے, اس 2 رکعت کے لیے وہ مکروہ وقت ہے. ایسے ہی فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے کا جو وقت ہے, اس 2 رکعت کے لیے وہ مکروہ وقت ہے. اگر اس وقت میں آپ نے طواف کیا تو ابھی آپ دوسرا کوئی کام کر سکتے, جیسے صحیح کر سکتے, لیکن 2 رکعت ابھی نہ پڑھیے, یہ وقت ختم ہو جانے کے بعد پڑھیے. یہ 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس اگر موقع ہو تو بہتر ہے, لیکن اگر مقام ابراہیم کے پاس موقع نہ ہو تو حرم میں کہیں بھی آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ اچھا, یہ 2 رکعت حرم میں وہاں اپنے طواف کی پڑھ لی, اور اس کے بعد اچھی طرح سے زمزم پیجیے. اچھا دیکھو, زمزم پینے کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ہر گھونٹ پیتے وقت ایک دعا کرو اور بیت اللہ کی طرف دیکھ کر کے زمزم پیجیے. سمجھے نا؟ ایک ایک گھونٹ پر الگ الگ دعا کیجیے. اے اللہ مجھے سب سے بڑا متقی بنا دیجیے, مثلا اے اللہ مجھے سب سے بہترین عورت بنا دیجیے, اپنے شوہر کے لیے بہترین بیوی بنا دیجیے. آپ یہ دعا کریں, اللہ مجھے اپنی بیوی کے لیے بہترین, جن کو بہترین بننا ہے وہ ذرا بولو ماشاءاللہ, سب کو ہی بننا ہے. تو کہنے یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے. اولاد, اے اللہ مجھے اپنے ماں باپ کا بہترین بیٹا بنا دیجیے, بہترین بیٹی بنا دیجیے. اے اللہ مجھے اپنے اولاد کے لیے بہترین ماں باپ بنا دیجیے. ارے بہت ساری دعائیں ہیں. اے اللہ مجھے بہترین تاجر بنا دیجیے. سمجھے کہ نہیں وغیرہ. تو کہنے کا منشا یہ ہے, میں نے اپنی کتاب میں الحمدللہ لکھا ہے 10 مقام کم سے کم بیت اللہ میں ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے. قدم قدم پہ دعا قبول ہوتی ہے. مانگنے والوں کی کمی ہے, دینے والے کے خزانے میں کمی نہیں ہے. سمجھے؟ اللہ ہی سے مانگیے, جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگیے. جس کو جو کچھ بھی دیا کس نے دیا؟ اللہ ہی نے دیا. سمجھ گئے؟ بہرحال دعا کیجیے اور زمزم پی. اچھا عجیب بات,
उलमा ने फरमाया मुनाफिक और मोमिन की एक पहचान ये भी है, मुनाफिक जमजम कम पीता है, मोमिन। तो अल्लाह के फजल से मेरा अपना मामूल ये रहा, जब भी अल्लाह ने मौका दिया तो जब भी वो छोटे छोटे ग्लास होते थे, अच्छा आपको ठंडा पीना है तो भी अलग है और सादा पीना है तो भी अलग, 3 गिलास तो आराम से नॉर्मली में कम से कम एक मरतबा 3 गिलास जरूर पीता था। और अजीब बात, मेरा अपना तजर्बा ये है, सादा पानी एक बोतल अगर पिया तो आधा घंटे के बाद रिएक्शन, पेशाब का तकाजा होना ही है। और जमजम कितना पिए, कहाँ हजम हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा जमजम पीजिए, इंशाल्लाह पेट की तकलीफें दूर, आंखों की तकलीफें दूर, और जितनी भी बीमारियां जाहिरी बातिनी, इंशाल्लाह बड़ी बरकतें हैं, समझे ना। ज्यादा से ज्यादा जमजम पीजिए। अच्छा, जमजम पीने के बाद अब जब आप जाएंगे कहां पर, सफा मरवा की सही। मुझसे किसी ने कहा, अजीब बेचारे लोग बहुत भोले भाले होते हैं, मुफ्ती साहब वहां जाके सही करने की होती है, समझे कि नहीं। तो भाई सफा मरवा की सही का मतलब ये है, अब ये तफसीलात तो बहुत हैं, पूरी रात भी अगर गुजर जाए तो खत्म नहीं हो सकती। सफा और मरवा असल में जबल अबू कुबैस दुनिया का सबसे पहला पहाड़, उसकी भी एक मुस्तकिल हिस्ट्री है। मैं अगर हर बात को बयान करूं तो आप भी परेशान होंगे कि दिल्ली खत्म कब करेंगे ये लोग। सुनना है? अच्छा माशाल्लाह, चलिए अच्छा कीजिए, ये भी मुख्तसर, तो मुख्तसर सुन लीजिए। अल्लाह पाक ने, आज भी दुनिया में पानी ज्यादा है, जमीन कम है। तो जमीन पर जब सबसे पहले पानी पर सबसे पहले जमीन को अल्लाह ने जो शक्ल अता की ना, वो बैतुल्लाह है। आज भी दुनिया के सबसे सेंटर में कौन सी जगह है? बैतुल्लाह दुनिया का बिल्कुल सेंटर है, ठीक है। तो जमीन को जब अल्लाह ने पैदा किया तो पानी ज्यादा था, तो पानी के जोश की वजह से जमीन हरकत करने लगी। जमीन की हरकत को बंद करने के लिए अल्लाह ने बड़े बड़े पहाड़ पैदा कर दिए, और दुनिया में सबसे पहला पहाड़ जबल अबू कुबैस है। और जबल अबू कुबैस की 2 पहाड़ियां हैं, एक का नाम सफा, दूसरी का नाम ये। अच्छा, फिर वो सईदा अम्मा हजरा रजी अल्लाह अन्हा का जो वाकया था वो तफसीलात में नहीं जाता उसको। खैर, अब सफा पर जा करके फिर बेहतर ये है कि अभी सफा मरवा की नीयत और सही करने से पहले सफा से बैतुल्लाह दिख रहा है, नजर आएगा। बेहतर ये भी दुआ की कबूलियत का टाइम और जगह है। वहां सफा पर जाने के बाद में ये जो हजर अस्वद है उसके बिल्कुल सीधे उस तरफ जाओगे तो वहां सफा है, और उस तरफ में बिल्कुल मरवा है। वहां जाने के बाद में बैतुल्लाह को देखकर फिर दुआ कीजिए, समझ गए ना। जो मांग सकते हो मांगो, ना आता हो तो भी अल्लाह ही से कहो, अल्लाह मांगना नहीं आता, दुआ का ढंग सिखा दीजिए। या ये एक जुमला कह दीजिए, अल्लाह मुझे तो मांगते नहीं आता, पता नहीं यहाँ आपके कितने मकबूल बंदे और बंदियां हैं, पता नहीं वो क्या क्या दुआएं मांगते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, आपको सबकी दुआ का इल्म है। अल्लाह ये जितने भी बंदे और बंदियां तुझसे यहाँ दुआएं मांग रही है ना, अल्लाह उन सब की दुआओं को मेरे हक में भी देखिए, सस्ता सो जाए भाई, समझे कि नहीं समझे। खैर, यकीन मानिए अल्लाह जितना करीम है, अल्लाह जितने सखी हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। बहरहाल वहां दुआ करने के बाद में अब सही के लिए नियत करेंगे, समझ गए। तो वही नियत भी, ए अल्लाह मैं सही का इरादा करता हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। अब सही के लिए सफा से आप चलना, जैसे ये सफा है और इधर मरवा है, सफा से मरवा की तरफ चलना शुरू करेंगे। दरमियान अच्छा 5 फ्लोर अभी तो है, हर फ्लोर पर एसी लगा हुआ, बिल्कुल इतना बेहतरीन बना हुआ है, आपको कुछ अंदाजा भी नहीं होगा। अम्मी हाजरा रजी अल्लाह अन्हा जो दौड़ी थी वो तो बहुत अलग मंजर था, अब तो बिल्कुल सब एसी है सिस्टम, और अगर माजूर है तो उनके लिए व्हील चेयर है, और अब तो उससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, और न जाने कितनी आसानियां हैं। तो खैर बेहतर तो ये है जब तक आप चल सकते हो चलते हुए ही सही करें। अलबत्ता मीलैन अक्सरैन, 2 ग्रीन लाइटें होगी, मसलन यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो पता चल जाएगा वो ये वो जगह है जहाँ अम्मी जान हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा दौड़ी थी, समझ गए। तो औरतों को दौड़ने की जरूरत नहीं, चूंकि अम्मा जी दौड़ चुकी हैं, हमें दौड़ना है। लेकिन दौड़ने का मतलब मैं कहा करता हूँ, क्रिकेटर जैसे पिच पे जो रनिंग लेने के लिए दौड़ता है ना, ऐसा दौड़ने की जरूरत, जरा सा तेज चाल चले, समझ गए, अपनी तबीयत का लिहाज रखते हुए। और फिर बेहतर तो ये है कि सफा मरवा में वो जो मीलैन अक्सरी पर दौड़े ना, तो अगरचे बैतुल्लाह बहुत साफ नजर तो नहीं आता, लेकिन दौड़ते हुए बैतुल्लाह को देखें
اور رب اغفر ورحم رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم، یہ پڑھے تو بہتر ہے۔ صفا مروہ کی سعی میں باوضو ہونا بہتر تو ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو اچھا ہے کہ باوضو ہو کر کے صفا مروہ کی سعی کرے، لیکن اگر ویسے ہی سعی کر لی تو سعی پھر بھی ہو جائے گی۔ طواف میں اور سعی میں یہی فرق ہے، طواف تو بغیر پاکی کے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن صفا مروہ کی سعی اس حال میں بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال صفا سے مروہ جاؤں گے ایک چکر ہوا، مروہ سے صفا دوسرا چکر، وغیرہ وغیرہ، پورے 7 چکر اس طرح سے ہو جائیں گے۔ صفا سے سعی شروع ہوگی اور مروہ پر جا کر سعی ختم ہوگی۔ یہ جب آپ نے سعی کر لی تو اب 2 رکعت واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، سعی کے بعد 2 رکعت پڑھنا بہتر ہے، واجب نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے مکروہ وقت نہ ہو، اس کا دھیان رکھیں۔ اچھا صحیح ہو گئی، اب صحیح ہو جانے کے بعد چاہے تو وہیں سے آپ نکل کر کے وہ جو کلوک ٹاور ہے وہاں بیسمنٹ میں کم سے کم 50 سے 100 آپ کو دکانیں حلاق کی نائی کی ملے گی، وہاں جا کر کے آپ اپنے بال کٹوا لیں، اور اپنی خواتین اگر ساتھ میں ہیں تو وہ اپنے ہاتھ سے وہاں کیچی ویچی لے کر کے 1 انگلی کے پورے کی جتنی مقدار میں پیچھے سے بال کاٹ لیں۔ خود بھی کاٹ سکتی ہیں یا ان کا کوئی محرم بھی کاٹ سکتا ہے، یا کوئی عورت ایک عورت دوسری عورت کے بال بھی کاٹ سکتی ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ 4 عمل ہوا، آپ کا الحمدللہ عمرہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں آپ وہاں جا کر کے غسل کریں اور اپنے نارملی کپڑے پہن کر کے حرمین میں، حرم شریف میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ دیکھو یاد رکھو، آپ شاپنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، حرم شریف میں عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ہوٹل میں گزارنے سے زیادہ ضروری ہے کہ حرم میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے۔ اور شاپنگ کے لیے آپ نہیں جا رہی، ماں بہنیں بھی خاص دھیان رکھیں، بلکہ وہاں حرم میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ بہتر ہے زیادہ سے زیادہ طواف کرے، اگر طواف نہیں کر سکتے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے، ہو سکے تو اس پورے 10-15 دن میں ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن پاک ختم کر لیں، 1 مرتبہ کم سے کم 100 تسبیح پڑھ لیں۔ کچھ نہ ہو سکے تو بیٹھے بیٹھے محبت کے ساتھ بیت اللہ شریف کو دیکھتے رہیں۔ سمجھ گئے؟ اور پھر جب مدینہ المنورہ جانے کا موقع آ جائے تو وہاں بھی نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنا وقت گزاریں اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ اور جب حرم میں پیارے آقا کے دربار میں اور روزے رسول اللہ پر حاضری کا موقع آ جائے تو صلاۃ و سلام پیش کرنے کے جتنے صیغے آپ کو آتے ہیں ان کا استعمال کریں، لیکن بہتر یہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ التحیات آتی ہے کہ نہیں آتی؟ التحیات میں یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ یہ مختصر بھی ہے اور حدیث پاک سے ثابت بھی ہے۔ السلام علیکہ، حضور کے دربار میں جا کر کے سلام اس طرح پیش کرے، یہ بہتر بھی ہے۔ السلام علیکہ بولیے، ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سمجھے نا؟ اچھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرنا ہے، السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق، فاروق اعظم رضی اللہ، السلام علیکہ یا عمر بن الخطاب۔ اور کسی کی طرف سے سلام پیش کرنا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی نے، میرے دوست نے، فلاں فلاں نے، بلکہ آپ کی امت کے بہت سے آپ کے چاہنے والوں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، لہذا سب کی طرف سے سلام قبول کیجیے۔ سمجھ گئے؟ زیادہ سے زیادہ اس سفر کو وصول کیجئے۔ وصول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھیں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، دعاؤں کے اہتمام میں مشغول رکھیں۔ زیادہ نفلی عبادتیں نہ ہو سکے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان گناہوں سے ہوگا۔ اگر زیادہ نیکیاں نہ کر سکے تو زیادہ سے زیادہ گناہ سے بچنے کا اہتمام ضرور کریں، انشاءاللہ یہ سفر کامیاب ہو جائے گا۔ جن کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفر کو وسیلہ سفر بنا دے۔ ہمارے استاد مکرم تشریف لائے، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے بھائی؟ بھائی کچھ کہنا ہے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟
بھائی ایک دوست نے پوچھا کہ غسل کے دوران یا وضو کے دوران بال ٹوٹ گیا، غیر اختیاری طور پر ایک آدھ بال ٹوٹ گیا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ صدقہ کر لو۔ دوسرے بھائی نے یہ سوال کرنا چاہا کہ اپنے مرحوم کے لیے عمرہ کرنا چاہے یا طواف کرنا چاہے، یہی نا؟ تو بے شک اپنے مرحوم کے لیے طواف بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے آپ جس طرح سے عمرہ کرتے ہیں، جس طرح طواف کرتے ہیں ویسے ہی طواف کیجئے، ویسے ہی عمرہ کیجئے۔ البتہ طواف کرنے کے بعد یا عمرہ کرنے کے بعد دعا کر لیجئے، اے اللہ یہ جو میں نے طواف کیا، یہ جو میں نے عمرہ کیا، اس کا ثواب میرے مرحوم کو، مثلا میرے ابا کو پہنچا دیجیے، ہو گیا۔ سمجھ گئے نا؟ ان کی نیت سے، ان کی طرف سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ جس طرح سے نارمل جو طواف کرتے ہیں ویسے ہی طواف کیجئے، اور طواف کے بعد آپ نیت کر لیں کہ اللہ یہ طواف کا ثواب میرے فلاں رشتے دار کو جو مرحوم ان کو پہنچا دیجئے۔ زندوں کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں طواف وغیرہ کا، اور مردوں کو بھی، مردے زیادہ حقدار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ خدا نے چاہا تو ہم بھی مدینہ جائیں گے انشاءاللہ، خدا نے چاہا تو ہم بھی مدینہ جائیں گے، مدینہ جا کے مرادیں سب اپنی پائیں گے۔ نہیں ہے زاد سفر پھر بھی دل یہ کہتا ہے، نہیں ہے زاد سفر پھر بھی دل یہ کہتا ہے، مدینہ دیکھنا ایک دن ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ قسم خدا کی اسی آرزو میں جیتے ہیں، قسم خدا کی اسی آرزو میں جیتے ہیں کہ ایک دن میرے آقا مجھے بلائیں گے۔ پہنچ گئے جو مقدر سے ہم مدینہ میں، پہنچ گئے جو مقدر سے ہم مدینہ میں، بجائے روضے کی لیں گے، نثار جائیں گے۔ بلا لیا میرے آقا نے اپنے پاس اگر، بلا لیا میرے آقا نے اپنے پاس اگر، یہ سوچتے ہیں کہ ہم پھر ہند نہ آئیں گے۔ محترم بزرگوں، مبارک ہو آپ لوگوں کو بیت اللہ کی زیارت کرنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرنا، روضہ مبارک کی جالیاں اور سبز گنبد کی زیارت کرنا، جو ایک مومن کے لیے یقیناً عبادت ہے اور اہم عبادت ہے۔ حج اور عمرہ
یہ عشقی عبادت ہے. اللہ نے انسانوں پر عبادت فرض کی ہے. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، مال کی زکوٰۃ دینا عبادت ہے، حج بیت اللہ کرنا عبادت ہے. لیکن نماز یہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، روزہ اور حج یہ عشقی عبادت ہے. اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے حج میں اور عمرے میں، اور اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے. کوشش یہ کریں کہ یہ عمرہ ہماری زندگی میں انقلاب لائے اور ہماری زندگی کے رخ کو بدل دے اور آخرت کی طرف طبیعت چلنے لگے. کوشش یہ کریں. ابھی مفتی شفیق صاحب نے جو تفصیلات بتائیں اس کا خلاصہ یہی تھا کہ مکہ اور مدینہ جا کر ہم زیادہ وقت مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں گزاریں، اللہ کے ذکر میں گزاریں، قرآن پاک کی تلاوت میں گزاریں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں گزاریں. بھائیوں، اس پیغمبر کا روزہ دیکھنے جا رہے ہو تو کسی نے کہا خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی، خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں. حبیب خدا کملی والے کا ثانی، حبیب خدا کملی والے کا ثانی، زمیں تو زمیں آسماں پر نہیں. طفیل نبی حق نے دنیا بنائی، طفیل نبی حق نے دنیا بنائی، انہی کے ہی دم سے یہ ساری خدائی. نبی ہو ولی ہو کہ کامل ہو کوئی، محمد کا احسان کس پر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی اور بہنوں، کہنے کا خلاصہ یہ ہے، اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، کیونکہ یہ قیمتی مواقع بار بار آتے نہیں ہیں. یہ لمحے زندگی میں بار بار نہیں آتے ہیں، کبھی کبھار آتے ہیں. اس کی ہم قدر کریں. حج بیت اللہ کو جانا اور عمرۃ المبارکہ میں جانا یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکرانہ ہم پر واجب ہے. ناقدری کرنے پر اللہ اس نعمت کو چھین بھی سکتے ہیں. اللہ اس کی سعادت مندی سے ہم کو محروم بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور خیر کے فیصلے فرمائے. حج زیارت کردنے خانہ بود، حج زیارت کردنے خانہ بود، حج رب البیت مردانہ بود. اللہ کے گھر کی زیارت کرنا یہ عام لوگوں کا حج ہے، لیکن گھر کے مالک کی زیارت کرنا یہ مردوں کا حج ہے. یہ تو مردوں کا حج ہے. نام دادن خود سخائے صادق است، نام دادن خود سخائے صادق است، جان دادن خود سخائے عاشق است. اللہ کے نام پر روٹی کا ٹکڑا دینا یہ سچوں کی سخاوت ہے، لیکن اللہ کے نام پر پیاری جان کو لگا دینا یہ عاشقوں کی سخاوت ہے. تو میں آج بہت خوش ہوں
کہ مجھے ہمارے عمیر بھائی نے، آصف بھائی نے دعوت دی اور آپ سے ملاقات کا موقع ہم کو عنایت فرمایا، دعا کے لیے بلایا گیا ہوں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پھر ٹورس کو قبول فرمائے، عائشہ حج اور عمرہ ٹورس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کو برکت والی روزی عطا فرمائے اور ان کی روزی میں اللہ برکت ڈال دے، خیر کے ساتھ پوری ٹور جائے اور خیر کے ساتھ واپسی ہو۔ میرے بھائیوں، ہو سکے تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمارے مرحوم والدین کو دعا میں یاد رکھنا، اور ہو سکے تو ہمارا سلام بھی سرکار کے روضہ مبارک پر پیش کر دینا۔ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ ان کے میزبان ہوتے ہیں، ان کی مہمانی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور اللہ کی مہمانی کا شرف ان کو حاصل ہوتا ہے۔ میں پھر سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے عمرے کو قبول فرمائے، خیر کا ذریعہ فرمائے، ہر رکن کو آسان فرمائے، اور جہاں بھی آپ دعا مانگے، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں اور راستے میں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو آپ کے حق میں، ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، ہمارے مرحوم والدین کی اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اور ہمارے عمیر بھائی اور آصف بھائی کی روزی میں اللہ خوب برکت دے۔ میری دعا ہے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين ومع الأبرار۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، کامیابی عطا فرما، ان کے عمرے کو قبول فرما، قدم قدم پر ان کی مدد فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر حکم کی ادائیگی کو آسان فرما۔ اے اللہ اس نعمت کی قدردانی عطا فرما، اس نعمت کی ناقدری کرنے سے ان کی حفاظت فرما۔ ہر دن ان کے لیے خیر کا دن ہو، کامیابی کا دن ہو، جو بھی عمرے میں جا رہے ہیں اے اللہ ان سب کے عمرے کو قبول فرما، ہمارے عمار کی خدمات کو بھی قبول فرما، اس کا بہترین بدلہ اس کو عطا فرما، اور ہمارے عمار کو عمیر کا داہنا بازو بنا۔ اے اللہ ان کا مددگار اور معاون بنا اور ان کی خدمات کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے حق میں ہر خیر مقدر فرما۔ ہمارے جن جن احباب کا انتقال ہو گیا، مفتی عمران صاحب کے والد محترم کی مغفرت فرما، اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما، اور تمہارے عمرے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یا الہ العالمین ہمارے مرحوم والدین کی اس مجلس کی برکت سے مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، اور ہمارے تمام متعلقین کی مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا
محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك يا